अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। हमारे पास जो आज मौजू है वो दो चीज़ें हैं। एक तो अकीदा सल्ब व फ़िदा का रद्द है। हमने गुज़श्ता कल कुछ इस हवाले से चीज़ें पढ़ी थी और मज़ीद कुछ 10 या 11 के करीब रदूद ऐसे हैं जो हम मज़ीद इन पर करेंगे इस अकीदे के हवाले से, अकीदा सल्ब व फ़िदा। आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि अकीदा सल्ब व फ़िदा पर इतना ज़ोर क्यों दे रहे हैं हम, इनके रद्द पर। उसकी वजह यह है कि इनकी नस्रानियत के अंदर, इनके मज़हब के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जिस पर ये फोकस करते हैं वो ये अकीदा सल्ब व फ़िदा है, और कुछ भी नहीं, और है ही नहीं इनके पास कुछ। यानी अकायद में सबसे बुनियादी अकीदा जो नसारा के पास है वो अकीदा सल्ब व फ़िदा और अकीदा तसलीस है। ये दो चीज़ें ही हैं, तो इस वजह से हम इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इस पर रद्द कर रहे हैं। उसके बाद नसारा की चंद इबादात का हम जिक्र करेंगे, और इबादात भी इनके यहाँ कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। इबादात इनके यहाँ सिर्फ नमाज और रोज़ा है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी कुछ शायर हैं, इनकी रसूमात हैं, और रसूमात का इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जिक्र करेंगे। तो आज हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो अकीदा सल्ब व फ़िदा का रद्द, और दूसरा इनकी चंद इबादात का जिक्र हम इंशाल्लाह करेंगे। और इसी तरह अकीदा यौमुल आखिर जो है, अल-बाअथ बिल यौमिल आखिर, इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो हमने गुज़श्ता कल ये फाइनल किया था कि ये अकीदा जो सल्ब व फ़िदा का अकीदा है, ये शरअन और अक़लन दोनों तरह ही ये जायज़ नहीं है, और ये खिलाफ शरा भी है और खिलाफ अक़ल भी है। हत्ता कि बज़ाते खुद नसरानियत का जो मज़हब है, इनके यहाँ भी, इनकी शरीयत में भी ये अकीदा जो है उसके भी खिलाफ है, और इसी तरह अक़ल भी इस अकीदे को तस्लीम नहीं करती। कुछ चीज़ें हमने इस पे जिक्र की थी, और आज कुछ मज़ीद इंशाल्लाह 10 या 11 के करीब चीज़ें हैं जिनको मज़ीद इंशाल्लाह आज हम इस अकीदे के रद्द में जिक्र करेंगे। और उनमें हो सकता है कोई एक आधी चीज़ वो भी हो जिसको पहले हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन एक नए अंदाज में उसको जिक्र किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हम कहेंगे, इनका ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम का सूली पर फिदा होना आदम अलैहिस्सलाम की गलती के सबब था, ये बातिल है। ये बातिल क्यों है? कल हमने इस पे बात नहीं की थी। ये बातिल है। बातिल क्यों है? क्योंकि वो तो इसे तौबा कर चुके हैं, और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उनकी तौबा की कबूलियत को जिक्र भी किया है कि अल्लाह ताला ने उनके तौबा करने, उनको कलिमात सिखाए, और उन कलिमात के बाद उन्होंने रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ये उन्होंने कलिमात भी पढ़े बकायदा, और इस पे तौबा भी कर ली, और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल भी कर लिया, और उसका अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर मुतादिद मुकामात पे ऐलान भी किया है, अल्लाह ताला ने इज़हार भी किया है। जैसे सूरह ताहा की आयत नंबर 122 में है, अल्लाह ताला फरमाता है तुम मजतबाहु रब्बुहु फताब अलैहि व हदा, फिर उसके रब ने उसे चुन लिया, फताब अलैहि, और उस पर अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई और उसकी तौबा को कबूल किया, व हदा, और हिदायत दी। अब इस आयत में है कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। लिहाजा एक गुनाह, एक भूल जो आदम अलैहिस्सलाम से और हव्वा अलैहिस्सलाम से हुई, उस पर उन दोनों ने तौबा भी कर ली, और उस तौबा के बाद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा की कबूलियत का कुरान करीम में मुतादिद मुकामात पे ऐलान भी कर दिया। अब उस गुनाह का कफारा ईसा अलैहिस्सलाम देने आ रहे हैं, और वो उलूहियत यानी इला खुद आ रहा है, इनके बकौल रब ताला, अल्लाह ताला खुद आ रहा है उस गुनाह का कफारा उस पर फिदा होने के लिए, बनी आदम से उस गुनाह को दूर करने के लिए, जो गुनाह आदम ने गलती हुई और उस पर तौबा भी कर ली। यानी कि कैसे ये माकूल नहीं चीज समझ आने वाली। दूसरी बात ये है कि नंबर 2, आदम अलैहिस्सलाम का शजरे ममनुआ से खाना शैतान के बहकाने पर था, आप जानते हैं। अब शैतान ने बहकाया, आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई, उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म जो शजरे ममनुआ के करीब जो है वो ना जाने का था, उसकी उनसे उदूली हो गई, और इस पर अब मामला अल्लाह ताला और आदम का था। लेकिन इस मामले पर वलियाज़ु बिल्लाह खुद अल्लाह ताला, रब ताला आसमानों से उतर कर सूली पर अपने आप को फिदा करे, जबकि मामला जो है वो आदम अलैहिस्सलाम और रब ताला के दरमियान था। तो वो तो तौबा इस्तिगफार को ही कफारा बना देता,
اس نے خود آسمانوں سے نیچے زمین پر آ کر اپنے آپ کو سولی پہ چڑھانا تھا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ولیعوذ باللہ خود توبہ استغفار کا وہ راستہ نکال لیا جاتا، اور وہ حقیقت میں ہوا بھی ایسے ہی کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، معاملہ ہوا بھی ایسے۔ لیکن اس کے لیے اتنے زیادہ تکلف کی کیا ضرورت تھی جو تکلف یہ بیان کر رہے ہیں؟ معاملہ رب اور آدم کے درمیان تھا، تو پھر یہ معاملے کو زمین کے اندر پھر یہودیوں کے ہاتھوں سے سر انجام دینا اور یہ سارے کام، اور اس کے اندر جیسے آگے ہم ذکر کر رہے ہیں ذلت و رسوائی بھی، ان کے بقول انہوں نے پکڑا، پھر انہوں نے جیل کے اندر رکھا، پھر ادھر لے کے گئے ادھر لے کے گئے، گھسیٹا، یہ کیا وہ کیا، نعوذ باللہ یہ سارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے، کیسی باتیں ہیں یہ ساری۔ نمبر 3، آدم علیہ السلام کی غلطی بنی آدم کے مقابلے میں انتہائی چھوٹی ہے۔ آدم علیہ السلام کی غلطی جو ہے یہ بھول آدم سے ہوئی ہے، یہ بہت چھوٹی ہے۔ بنی آدم کیا کچھ کرتے ہیں، آدم کے بیٹے یہود و نصارہ جیسے لوگ اللہ اور اس کے دین کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، زمین میں قتل و غارت کر کے فساد برپا بھی کرتے ہیں۔ لہذا نصارہ کے بقول ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اترتا رہے اور سولی کے ذریعے فدا ہوتا رہے۔ جب ہر لمحے بنی آدم غلطی کر رہے ہیں، کوئی کسی جگہ غلطی کر رہا ہے، کوئی کسی جگہ کر رہا ہے، کوئی قتل کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی استہزاء کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، اس کے دین کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، یہ لمحہ لمحہ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عیسیٰ کی صورت میں آ کر صلیب پہ چڑھ کے فدا ہو گیا تو پھر تو ہر لمحے اترنا چاہیے اور بار بار فدا ہوتے رہنا چاہیے۔ غلطیاں تو ابھی بھی جاری ہیں، غلطیاں تو قیامت تک جاری رہیں گی، انسان سے بھول ہوتی رہتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تو معمولی سی بھول تھی، بنی آدم تو اس سے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، تو فدا تو ان گناہوں پہ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ اس چھوٹی سی بھول پر جو آدم سے ہوئی، دانا کھانے کی، درخت سے کھانے کی، اور وہ اس سے توبہ بھی کر چکے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ تو پھر ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ عیسیٰ کی صورت میں آنا چاہیے اور فدا ہوتے رہنا چاہیے، سولی پہ چڑھتے رہنا چاہیے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون عما یقولون علوا کبیرا۔ نمبر 4، گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نے آدم علیہ السلام کی اس غلطی کو ذکر نہیں کیا۔ کتنے انبیاء ہیں؟ جناب موسیٰ اور عیسیٰ سے پہلے کئی ہزار انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور کئی صالحین اور نیک لوگ گزرے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی طرف سے تو یہ ذکر ہونا چاہیے تھا کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا، یا وہ غلطی ابھی تک ان پر باقی ہے، اللہ تو ان کو معاف کر دے، آدم سے بھول ہو گئی۔ نہ تو یہ نوح علیہ السلام نے آدم کے بعد آئے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے رسول ہیں، نوح علیہ السلام نے بھی اس کا اظہار نہیں کیا آدم علیہ السلام کی غلطی کا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس کے بعد آگے ابراہیم علیہ السلام کی آل اور ان کی خاندان سے کتنے ان کی نسل سے اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں۔ یہ سارے اتنے تقریباً 28 کے قریب یا 25 کے قریب تو قرآن کریم میں انبیاء کا ذکر ہے، اس کے علاوہ حدیث کے اندر بعض انبیاء کا ذکر ہے۔ اتنے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام نے، ان میں سے کسی ایک نے بھی اس غلطی کا ذکر نہیں کیا۔ جس غلطی کی یہ بات کر رہے ہیں، اگر واقعی وہ غلطی ہوتی، اس سے توبہ نہ کی ہوتی آدم علیہ السلام نے، تو یہ نبی آ کر ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتے، نبی ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتے کہ اے اللہ آدم کو معاف کر دے، حوا کو معاف کر دے، ان سے غلطی ہوگی۔ کسی نبی نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی باری جب آنی تھی تو تب اس کا ذکر چھیڑنا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محض نصارہ کی طرف سے بنایا گیا ایک افسانہ ہے، ایک سٹوری ہے اور ایک کہانی ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں۔ نمبر 5، گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین تو پھر سارے ہلاک ہو گئے۔ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین تو اپنی خطاؤں اپنی غلطیوں میں ہلاک ہو گئے، کیونکہ ان کا تو نعوذ باللہ ابن اللہ نے آ کر کفارہ نہیں دیا تھا اللہ کے بیٹے نے۔ وہ تو ابھی عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آ کر سولی پہ چڑھے، لیکن پہلے انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے بقول آدم علیہ السلام نے غلطی کی، آدم کی غلطی بنی آدم پہ ڈال دی گئی اور بنی آدم کے اوپر یہ گناہ چلتا آ رہا تھا، تو جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کا کیا بنے گا؟ پھر انبیاء کرام علیہ السلام نعوذ باللہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، صالحین، نیک لوگ، اولیاء جتنے بھی گزرے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان لوگوں کا کفارہ کس نے دیا؟ پھر وہ تو سارے ہلاک ہو گئے پھر، کیونکہ ان کی یہ غلطی تو معاف نہ ہوئی اور نہ ہی ان کی طرف سے کسی نے اس کا کفارہ دیا اور تلافی ہوئی۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آگے دے رہے ہیں، لیکن اس کا پہلے مطلب نعوذ باللہ وہ عذاب میں مبتلا ہے سارے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آگے بعد میں کفارہ دے دیا اور فدا ہو گئے تو ان کو معاف کر دیا گیا۔ اس سے پہلے نعوذ باللہ انبیاء، صالحین، سارے لوگ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ کہ جہنمی تھے، والعیاذ باللہ۔
کیسا یہ عقیدہ ہے، آپ ذرا غور کریں اس پر۔ چلیے اس کے بعد مزید اس کو ہم کھولتے ہیں۔ نمبر 6، غلطی آدم علیہ السلام کی تھی، تو ان کی اولاد کا بیچ میں کیا قصور ہے؟ غلطی آدم علیہ السلام نے کی، بھول ان سے ہوئی تو ان تک محدود رہنی چاہیے تھی، لیکن کسی دوسرے کے جرم کی پاداش میں کسی کو پکڑا جائے، یہ کون سا عدل ہے؟ اللہ تعالیٰ تو عادل ہے نا، اللہ تعالیٰ تو عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تو ظلم ہوا نا کہ کسی دوسرے کے گناہ پر کسی دوسرے کو پکڑ لیا جائے۔ تو غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اس کی تلافی جو ہے وہ اس کی پیدائش میں جو ہے وہ ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بقول وصولی پہ چڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کا کیا قصور تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور یہ اصول طے شدہ ہے تمام شریعتوں کے اندر، صرف شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں بلکہ تمام شریعتوں کے اندر، تمام انبیاء اور ان کے ماننے والوں کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ہر ایک اپنے اپنے جو ہے وہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ امت تھی گزر چکی، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلطی آدم علیہ السلام کریں اور اس کی پاداش میں جو ہے وہ سولی پر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا جائے؟ یہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اسی طرح تورات میں بھی ہے، ماں باپ کو اولاد کے قصاص میں اور اولاد کو والدین کے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ تورات کے اندر سفر تثنیہ میں موجود ہے، سفر تثنیہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ماں باپ کو اولاد کے قصاص میں اور اولاد کو والدین کے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا قصاصاً، یعنی اگر کسی والدین میں سے کسی نے کوئی قتل کر دیا ہے تو اس کے پاداش میں بیٹے کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور اس طرح اگر بیٹے نے کسی کو قتل کر دیا تو باپ کو سولی پہ نہیں چڑھایا جائے گا، باپ کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ یہ ان کی شریعت کے اندر بھی یہ بات طے شدہ موجود ہے۔ تو پھر کس بنیاد پر آدم علیہ السلام کی غلطی پر جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ فدا ہونا پڑا؟ یہ کون سی غلطی تھی؟ نمبر 7، کیا گناہوں سے معصوم شخص کو سزا دینا عدل ہے؟ کسی بے گناہ آدمی کو اٹھا کر سولی پہ چڑھا دینا اور اس کو فدا کر دینا، یہ کون سا عدل ہے؟ اب ان کے بزام مسیح علیہ السلام ابن اللہ ہے اور بنی آدم میں سے نہیں ہے، بنی آدم میں سے نہیں ہے۔ یہی فائنل ہوا تھا جو آخری ان کے مجمعات ہوئے تھے، ہم نے ان کے مجامع پڑھے، مجمع نیکیا اور اس کے بعد مجمع فلان، یہ سارے جو ان کے مجامع ہوئے تھے، مجامع نصارہ، ان کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کے حوالے سے، ان کی اصلیت کے حوالے سے آخر میں جو بات طے ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بنی آدم میں سے نہیں ہے، وہ بنی آدم میں سے نہیں ہے بلکہ وہ اللہ ہے، تینوں میں سے ایک ہے۔ تو ان کے بزام عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے اور بنی آدم میں سے نہیں، تو پھر آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے گناہ ان پر پکڑ کر کیوں کر، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے گناہ پر ان کی پکڑ کیوں ہو، کیوں کر ان کی پکڑ ہو، جبکہ وہ نہ انسانوں میں سے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بنی آدم میں سے بھی نہیں ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے ان کے بقول ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی معصوم جان ہونی چاہیے، اور معصوم جان تو کوئی انسان نہیں نہ ہو سکتا، وہ تو ابن اللہ ہی ہو سکتا ہے نا، وہ تو اللہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا کیا قصور تھا ابن اللہ کا، جس کو تم نے اٹھا کے سولی پہ چڑھا دیا؟ تمہارے بزام انہوں نے اپنے آپ کو سولی پہ چڑھا لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی معصوم جان کو کسی دوسرے کے گناہ میں جو ہے وہ اٹھا کے سولی پہ چڑھا دینا، یہ کون سا عدل ہے؟ اچھا چلیے جی، مزید ہم کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام ان کے بزام یعنی نصارہ کے بزام ابن اللہ ہیں، ایسے ہی ہے، اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نصارہ کے ہاں۔ تو صلب کے وقت، سولی کے وقت اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے پر رحم ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بیٹے پر رحم ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کو شفقت، حالانکہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مہربان ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی رحم و شفقت کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بلکہ رحم کرنے کی تلقین کی ہے، اور حدیث میں آتا ہے من لا یرحم لا یرحم،
جو رحم نہیں کیا جاتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. الرحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں پہ رحمان رحم کرتا تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. تو نعوذ باللہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو سولی پہ چڑھا دیا اور اپنے بیٹے پر شفقت ہی نہیں آئی. رحمت اور شفقت اللہ کی کہاں تھی؟ نعوذ باللہ بے گناہ بیٹے کو اٹھا کے سولی پہ چڑھا دیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کو تم نے نظر انداز کر دیا ہے. جو اتنا رحیم اور کریم اور مہربان ذات ہے وہ کہاں تھی؟ بڑی عجیب بات ہے یہ تو. نمبر 9، کیا یہ معقول ہے، کیا یہ بات سمجھ آنے والی ہے کہ رب تعالی جو پاک عالی شان عالی مقام ہے وہ آسمانوں سے اتر کر اپنے اور انبیاء اور رسول کے دشمن اور پلید یہودی مغضوب علیہم ان کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو اور پھر سولی پہ چڑھا دیا جائے ذلیل و رسوا کرنے کے بعد؟ ولیعاذ باللہ ولا کلا وحاشا. اللہ رب العالمین مقدس ذات ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے، قادر اور قدیر ہے. وہ ذات نعوذ باللہ وہ ابن اللہ کی صورت کے اندر آئی اور یہودیوں کے ہاتھوں انہوں نے گھسیٹا، انہوں نے پکڑا، مشکیں باندھی. یہ ذلت ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ ذلت ہے، رسوائی ہے، اور کیا ہے؟ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اتنی پاک ذات، اتنی عالی شان عالی مقام ذات، علو القدر علو الشان علو المکان علو الذات علو الصفات، اتنی عظیم صفات رکھنے والی ذات، اتنی قدرت رکھنے والی ذات، وہ یہودیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہی اور پھر سولی پہ چڑھا دی گئی. کیا یہ توہین نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جرت نہیں ہے بات کرنا. یعنی لوگ سمجھتے ہیں جی عقیدہ یہ کون سا مسئلہ ہے، جی ان کا عقیدہ ہے بس ٹھیک ہے، لیکن ان کا عقیدہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ آپ اس پہ ذرا غور کریں. کتنا خطرناک یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے عرش سے اتر کر یہودیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا رہا، ولیعوذ باللہ ابن اللہ کی صورت میں آ کر. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. نمبر 10، اگر کسی کو ہیرو بنانا ہو تو ان سے پوچھیں آپ کس کو ہیرو بناتے ہیں. نصارہ کے عقیدہ سلب و فدا کی روشنی میں تو یہود خبیث ہیرو اور انسانیت کے محسن ہوئے نا. یہود خبیث جو ہیں وہ ہیرو اور انسانیت کے محسن ہوئے کہ جن کے ہاتھوں پر عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا بنیادی ہدف پورا ہوا. کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ بنی آدم کے گناہوں پر فدا ہو جائیں اور اس کا کفارہ دے دیں، ان کے گناہ معاف ہو جائیں. تو مجھے بتائیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے مہربانی کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا پھر وہ محسن ہوئے نا انسانیت کے، وہ تو ہیرو بن گیا پھر، کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کر دیا. جو عیسیٰ علیہ السلام جس مقصد کے لیے آئے تھے عیسیٰ کا مقصد پورا کر دیا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی وجہ سے جیسے نصارہ ان یہود کو ہیرو مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر دینے والوں کو ہیرو مانتے ہیں، اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتل تھا عبد الرحمن بن ملجم، اس کو رافضہ ہیرو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس نے حضرت علی بن ابی طالب کو نعوذ باللہ شہید کر کے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے. کہ جیسے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے سولی پر فدا ہو کر بنی آدم کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، ایسے علی بن ابی طالب نے بھی فدا ہو کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے. لہٰذا عبد الرحمن بن ملجم ہیرو ہے کیونکہ اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقصد پورا کر دیا جس کے لیے اللہ نے علی کو بھیجا تھا. ولیعوذ باللہ یہی عقیدہ ان سے وہ لیتے ہیں. تو پھر یہود ہیرو ہوئے نا ان کے ہاں، انسانیت کے محسن ہوئے کیونکہ انہوں نے وہ ہدف پورا کر دیا جو عیسیٰ جس کے لیے آئے تھے ان کے بقول. نمبر 11 اور آخری جو ان کے عقیدہ سلب و فدا پر جو رد ہے، اور وہ یہ ہے کہ نصارہ کے اس عقیدے کی روشنی میں تو اب مسیح علیہ السلام پہ ایمان لانے، ان کے سلب و فدا یا الوہیت کے عقیدہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عقیدے کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. نہ عقیدہ سلب و فدا کو ماننے کی ضرورت ہے، نہ عقیدہ الوہیت کو ماننے کی ضرورت ہے. ابن اللہ والا عقیدہ جو ہے یہ اگر کہیں کہ کیوں ضرورت نہیں دی، ہم کہیں گے کیونکہ بنی آدم کے گناہوں کا کفارہ تو ادا چکا ہے، تو اب جو چاہے کرے کوئی جو چاہے کرے، کفارہ تو گناہوں کا ادا ہو چکا ہے، اب تو جس کا جو دل چاہے وہ کرے.
اب آپ کیوں کسی کو کہتے ہو جی عقیدہ صلب و فدا کو مانو، عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے عقیدے کو مانو، یا مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ مانو، یا فلاں مانو یا فلاں مانو؟ اب تو ضرورت ہی نہیں، کوئی جس جیسے چاہے وہ کرے، ہر انسان آزاد ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے، اب جو جس کا دل چاہے وہ کرے۔ لہٰذا آپ پھر ایمان لانے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ ایمان لانے کا مطالبہ تب ہی ہوتا ہے نا جب آپ لوگوں کو ڈراؤ گے کہ بھئی اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نہیں مانو گے یا ان عقائد کو نہیں مانو گے تو آپ جہنم میں جاؤ گے۔ یہ جہنم کا تذکرہ تو آپ کرتے ہو، لوگوں کو ڈراتے ہو، جنت اور جہنم تو بتاتے ہو، جیسا کہ آگے ہم ذکر کریں گے۔ تو پھر کس بنیاد پر آپ لوگوں سے ان چیزوں کا مطالبہ کرتے ہو جبکہ تمہارے بزعم، تمہارے بقول عیسیٰ علیہ السلام تو کفارہ دے چکے غلطیوں کا، تو غلطیاں تو اب غلطیاں رہنی نہیں چاہیے، پھر لوگوں کو ڈراتے کیوں؟ یہ بڑی ایک عجیب بات ہے۔ یہ ساری چیزیں پڑھ کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عقیدہ صلب و فدا ہے یہ محض ایک افسانہ ہے، اور یہ ان کے ہاں اصل میں ساری دعوت کا، لوگوں کو جاذب کرنے کا، اپنی طرف کھینچنے کا، لوگوں کی نظریں اپنی طرف مائل کرنے کا یہ بہترین مرکز اور ذریعہ ہے۔ جیسے وہ شعبدہ باز ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی نہ کوئی خاص ایسی مداریوں والی بات ہوتی ہے، یہ گویا کہ مداری ہیں۔ یہ مداریوں کے پاس جو ایک آدھی ٹپوشی ہوتی ہے نا، یہ ان کے اب ایک طرح کی ٹپوشی ہے، انہوں نے بنائی ہوئی ہے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، کہ لوگ کہیں گے او اتنا بڑا عقیدہ، واہ جی ان کے اندر آ جائیں، غلطیوں کا کفارہ تو ادا ہو چکا ہے، اور یعنی یہ اس وجہ سے اس پر زیادہ یہ فوکس کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے فائدے میں نے لکھا کہ موجودہ نصرانیت ساری کی ساری عقیدہ صلب و فدا پر قائم ہے، اور ان کی ساری دعوت بھی اسی طرف ہے، کیونکہ ان کے مذہب میں کوئی مزید ایسا عامل نہیں جس کے ذریعے یہ لوگ اپنے طرف راغب کر سکیں۔ عوامل میں سے کوئی ایسا عامل نہیں ہے جو لوگوں کو اپنی طرف جذب کر سکے، میلان کر سکے، کیونکہ بولس نے آ کر، جو بولا تھا، بولا کتا بولس، اس نے آگے ان کی بربادی کر دی، ان کی شریعت کو محدود کر دیا، عہد قدیم ان کے اوپر حرام کر دیا، عہد جدید کے اندر بھی تبدیلیاں کر کے چند ایک احکام شریعت موسوی کا نام دے کر ان کو اس پہ پابند کر دیا، اور اکثر شریعت جو ہے مسخ کر دی، ختم کر دی، تحریف کر دی، اس میں تبدیلیاں کر دی اور ان کو محدود کر کے رکھ دیا۔ اب ان کے پاس اس عقیدے کے علاوہ کوئی بنیادی عقیدہ ہے ہی نہیں، یا پھر عقیدہ تسلیس ہے یا پھر عقیدہ صلب و فدا ہے، باقی تو ساری ان کی ایسی سنی سنائی باتیں اور ایسی، یہ جس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ مداریوں والی ان کے پاس یہ ایک ہی ٹپوشی ہے، ایک ہی ٹپوشی جس کو یہ دکھا سکتے ہیں، اور تو ان کے پاس ہے کوئی نہیں، تو اس وجہ سے زیادہ اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، اسی کی طرف لوگوں کو یہ بلاتے ہیں، اور اسی کو زیادہ بار بار یہ گلے کے اندر لٹکا کے بھی رکھتے ہیں۔ سلیب کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہر وقت سلیب کو رکھتے ہیں، ہر چیز پہ سلیب بناتے ہیں، ہر چیز کو اسی کی طرف لوگوں کو میلان کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہن کے اندر یہ نقش کرتے ہیں، بسا اوقات یہ سلیب کو سامنے رکھ کے اپنے اندر نقش کرتے رہتے ہیں، جیسے وہ صوفی ہوتے ہیں نا، کسی خاص قسم کے پیر طریقت رہبر شریعت کی تصویر لٹکا کر، وہ جو بابے انڈر ویئر پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، آدھا لباس پہنا ہوتا ہے، کسی نے کچھا پہنا ہوتا ہے، کسی نے کچھ پہنا ہوتا ہے، وہ بابے یہ کلندر شاہ ہے، یہ بابا فلاں شاہ ہے، یہ بابا فلاں شاہ ہے، وہ بھی اس کا نقشہ ذہن میں سکیچ کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی سلیب کا نقشہ ذہن میں بٹھاتے رہتے ہیں، ایسے اس کے سامنے بیٹھ کے کچھ پڑھتے ہیں اور پھر اس کو ذہن میں بٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ سارا ان کا پورا دار و مدار اس چیز پر ہے، تو اس کی حقیقت آپ نے جان لی ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سارا افسانہ ہے اور یہ مفروضہ ہے جو بنایا ہوا ہے، حقیقت میں ان کے ہی نظریات اس کے خلاف ٹکراتے ہیں، اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو موضوع ہے ان کے عقائد میں سے، وہ بعثت اور جنت اور جہنم کے بارے میں نصارہ کا کیا عقیدہ ہے۔ تو دیکھیے، نصارہ کی جو اصل کتابیں ہیں ان کے اندر عقیدہ ایمان بالیوم الاخر اور جو بعث، قیامت کو اٹھائے جانے کا عقیدہ یہ موجود ہے۔ نصارہ قیامت کو جسمانی طور پر اٹھائے جانے کے قائل، البتہ تھوڑی سی اس کے اندر وہ تحریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جسم بدل دیے جائیں گے، جسم یہ نہیں رہیں گے۔ تو یہ مسئلہ تو ہمارے جو مسلمان علماء ہیں ان کے اندر بھی اختلافی مسئلہ رہا ہے کہ کیا عذاب قبر کے اندر جو ہے وہ عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوگا یا صرف روح کو ہوگا، صرف جسم کو ہوگا، اور پھر جب اٹھائے جائیں گے تو کیا یہی بدن اٹھائے جائیں گے یا پھر بدن جو ہے وہ اجسام بدلے جائیں گے۔ مختلف اقوال اس کے بارے میں، بعض علماء کی یہ رائے ہے، وہ کہتے ہیں جی بدن بدلے جائیں گے، لیکن یہ رائے مرجوح ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہی اجسام کے ساتھ انسان کو اٹھائے گا اور وہ قادر ہے اس چیز پر۔ بہرحال ان کا عقیدہ اٹھائے جانے پر موجود ہے، جیسا کہ قاموس الکتاب المقدس میں ہے، کتاب مقدس کی تعلیمات کے مطابق قیامت جسمانی طور پر اٹھائے جانے کو شامل ہے، قیامت جسمانی طور پر اٹھائے جانے کو شامل ہے، اس کے بعد ان جسموں کو بدل دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ اگر عذاب میں ہیں تو عذاب میں رہیں گے، اگر نعمتوں میں ہیں، جنت میں ہیں تو جنت میں رہیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے بزعم
क़यामत को जिस्मों के साथ लोग उठाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो अकीदा ईमान बिल यौमिल आखिर है, अल्बास बिल यौमिल आखिर, उस पर ये ईमान रखते हैं और इनकी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। जैसा कि हमने कहा कि कामूस किताब अल मुक़द्दस की जो कामूस उसके अंदर भी है, और फिर इसी के अंदर आगे मौजूद है कि लिखा हुआ है कि मसीह अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पे ये सिखाया है कि मुर्दे अनकरीब उठाए जाएंगे, मुर्दे अनकरीब उठाए जाएंगे। और ये कामूस किताब अल मुक़द्दस के सफ़ा नंबर 747 से 750 तक ये इबारत और इसकी तफसील इस मसले की मौजूद है। इंजीले मत्ता में है, इंजीले मत्ता में है, फिर फरिश्ता अपने दाएं तरफ वालों से कहेगा, असहाबुल यमीन, जो असहाबुल यमीन है उनसे कहेगा, आओ ए मेरे रब के मुबारक बंदो, आओ ए मेरे रब के, यहाँ के का इजाफा करें, आओ ए मेरे रब के मुबारक बंदो, हमेशा की बादशाहत के वारिस बन जाओ। यानी जन्नत की तरफ इशारा करके फरिश्ता कहेगा असहाबुल यमीन को, जो उसके दाएं जानब खड़े होंगे, वो कहेगा, आओ मेरे रब के मुबारक बंदो, हमेशा की बादशाहत के वारिस बन जाओ। हमेशा की बादशाह यानी जन्नत मुराद है कि उसके वारिस बन जाओ। फिर बाएं जानब वालों से मुखातब होकर कहेगा फरिश्ता, दफा हो जाओ ए मलऊनो, दफा हो जाओ ए मलऊनो, हमेशा की आग की तरफ जो इबलीस और उसके लश्कर के लिए तैयार की गई है, जो इबलीस और उसके लश्कर के लिए तैयार की गई है, उसकी तरफ जो है वो दफा हो जाओ और उसमें दाखिल हो जाओ। बस इसके बाद ये दायमी अजाब की तरफ और वो नेक लोग दायमी नेमतों की तरफ चले जाएंगे। ये दायमी अजाब की तरफ और वो नेक लोग जो हैं वो दायमी नेमतों की तरफ चले जाएंगे। तो इससे हमें क्या मालूम होता है? इससे हमें ये मालूम होता है कि इनकी किताबों के अंदर, इनके मोतबर मसादिर के अंदर ये बात मौजूद है कि यौम क़यामत जो है वो मौजूद है, हक है, जज़ा सज़ा हक है, और क़यामत को बास जो है वो होगा। जैसे हमारा मुसलमानों का अकीदा है और ईमान के अरकान में से ये रुकन है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंतुमिन बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल यौमिल आखिर व बिबासिल यौमिल आखिर व बिल क़दरि खैरिही व शर्रिही। तो उसके अंदर अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, वल बासी बादल मौत, और क़यामत के बाद यानी मौत के बाद उठाए जाने पर ईमान, और इसी तरह तकदीर अच्छी या बुरी उस पर ईमान। तो उसके अंदर अलबात बिल यौमिल आखिर, क़यामत को उठाए जाने पर ईमान होना, ये ईमानियात में से और ईमान के अरकान में से है। तो ये इस पर ईमान रखते हैं। लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो इसके मुखालिफ भी अकीदा नसारा के अंदर रखते हैं। वो उठाए जाने के कायल नहीं है, लेकिन वो बहुत कम है, वो उठाए जाने का कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी ऐसी रूहें हैं जिनको उठाया जाएगा, जिस्म नहीं उठाए जाएंगे। कोई रूहें हैं उनके बारे में कुछ जिक्र करते हैं, ऐसी मुबहम सी बातें हैं जिससे पता चलता है कि कोई खास अकीदा वाज़ेह नहीं उन लोगों का, यानी मुबहम सी बातें हैं, कोई वाज़ेह अकीदा उसके अंदर जाहिर मौजूद नहीं है। इसके बाद हमारे पास नसारा की बाज़ इबादात हैं, नसारा की बाज़ इबादात हैं जिनको हम पढ़ते हैं। मसीह अलैहिस्सलाम के बाद आप जानते हैं कि नसारा जो है उन्होंने ना तो मसीह अलैहिस्सलाम की तालीमात को महफूज कर सके, और ना ही मसीह अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने किताब देकर भेजा था इंजील, उसको महफूज कर सके। बल्कि हमने नसारा की तारीख के अंदर पढ़ा कि नसारा यहूद के हाथों जलील हुए और इनका शराजा बिखर गया, और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इनको कैदी बनाकर जो है वो जलील और रिस्वा किया गया। और उस जिल्लत और रिस्वाई के अय्याम के अंदर और इनके शराजा बिखरने के अय्याम के अंदर इनसे किताबें भी जो है वो ज़ाया हो गई। इनके पास जो महफूज चीज़ें थीं ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से या उनके हवारियों की तरफ से, वो भी इनके पास महफूज नहीं थी। और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कुछ बुत परस्त जैसा कि बौलस यहूदी, इस तरह के दीगर लोग जो हैं जो वसनीयत और बुत परस्ती से मुतासिर थे, वो इनके मज़हब के अंदर दाखिल हुए, और दाखिल होने के बाद उन्होंने शरीयत मूसवी और ईसवी को बदल कर अपनी तरफ से कुछ चीज़ें उसके अंदर शामिल कर ली, नई नई चीज़ें शामिल कर दी, और शरीयत मूसवी पर अमल करने को बातिल करार दे दिया। तो जिस वजह से इनके यहाँ इबादात महदूद कर दी गई, और उनकी अदायगी के तरीके भी अपनी तरफ से इन्होंने गढ़ लिए, उनकी अदायगी के तरीके भी इन्होंने अपनी तरफ से गढ़ लिए। बाकायदा कोई वो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से या उनके हवारियों की तरफ से इनके पास कोई इबादत के हवाले से चीज़ें महफूज नहीं है, और जो अहद कदीम के अंदर हैं वो इसको मानते नहीं।
کیونکہ بولس جو ہے اس نے ان پر اس کو عہد قدیم کو حرام کر دیا، تو اس وجہ سے عہد قدیم سے عبادات نہیں لیتے، یہ بات ذہن میں رہے، عہد قدیم سے عبادات نہیں لیتے، عہد قدیم کو مانتے ہیں، اس کی بعض تعلیمات کو مانتے ہیں، لیکن اس سے عبادات نہیں لیتے، اس سے شاعر وغیرہ نہیں لیتے، زیادہ تر عبادات جو ہیں یہ عہد جدید سے لیتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ عہد قدیم کے اندر جو اسفار خمسہ ہیں موسوی ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، اور عہد جدید کے اندر ان کی جو اناجیل ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، اور اناجیل کے ساتھ ساتھ جو وہ ہے کیا ان کو کہتے ہیں مجامع وغیرہ ان کو شامل کیا ہوا ان لوگوں نے۔ تو ہم ان کی عبادات کے اندر کچھ چیزیں پڑھیں گے۔ عبادات میں دو ہی چیزیں ان کے ہاں معروف اور موجود ہیں، ایک نماز ہے اور ایک روزہ ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کی نماز کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ نماز ان کے ہاں کیا ہے۔ نمازیں ان کے ہاں دن اور رات میں کل 7 ہیں، دن اور رات میں کل 7 نمازیں ہیں، اور ان کی کوئی بھی خاص کیفیت یا طریقہ نہیں، کوئی بھی خاص کیفیت اور طریقہ نہیں۔ اگر آپ چلے جائیں ان کے ایک چرچ میں اس کے اندر طریقہ کوئی اور ہوگا، دوسرے چرچ میں چلے جائیں اس میں طریقہ اور ہوگا، تیسرے چرچ میں چلے جائیں اس میں طریقہ اور ہوگا، چوتھے میں چلے جائیں اس میں طریقہ، یعنی ان کے ہاں کوئی اتھینٹک معلومات نہیں ہے کہ جن معلومات کو لے کر یہ نماز کی جو عبادت ہے اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز تمام امتوں کے اندر نمازیں فرض کی گئی ہیں، ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے۔ گزشتہ امتوں پر 50 نمازیں تھیں، لیکن امت محمدیہ پر 5 نمازیں کم کر کے کر دی گئیں، لیکن وہ 5 پڑھیں گے لیکن ثواب 50 کا ملے گا، جیسے حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان خمس خمسین کہ یہ 5 ہے لیکن 50 شمار ہوگی، جیسا کہ حدیث قدسی کے اندر موجود ہے، اور وہ لمبا واقعہ معراج کا اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام آتے جاتے رہے، یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نمازوں میں تخفیف کرتا رہا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنی قوم کو آزما چکا ہوں، میری قوم جو ہے وہ 50 نہیں پڑھ سکی، تو تمہاری قوم کیسے پڑھ لے گی، تمہاری امت کیسے پڑھ لے گی؟ تو اس کا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، جو اصل میں یہ واقعہ بیان کرنے کے پیچھے اصل مقصد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز تھی، اور اس کی کیفیت کیا تھی؟ بعض ایسے ہمیں اقوال ملتے ہیں ان کی کتابوں سے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر سجدہ رکوع وغیرہ تھے، اس کے اندر سجدہ وغیرہ اور رکوع وغیرہ تھا، لیکن ان کی نماز کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج والی رات جو ہے وہ کئی واقعات دیکھے، اور اسراء کے اندر اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھا قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو شبیہ دکھائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ وہ حقیقی نماز تو نہیں تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، اور وہ دار العمل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب دار التکلیف ختم ہو چکا ہے، دار الجزا ہے ان کا، جس وجہ سے دار الجزا کے اندر تو نماز نہیں نہ ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا اپنی قدرت کے مناظر، ان میں سے ایک یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحیح حدیث کے اندر ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور اس سے بڑی دلیل یہ ہے کہ گزشتہ امتوں کے اندر نمازیں تھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کو امامت کروائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کو امامت کروائی۔ تو اس طرح کے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز تھی، اور روزہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن یہ لوگ اپنی ان عبادات کو محفوظ نہیں کر سکے۔ اتنا تو انہوں نے پتہ کر لیا کہ نماز ہے، اتنا تو ان کو پتہ چل گیا کہ روزہ ہے، لیکن نماز کیسے ہے، روزہ کیسے ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیسے نماز پڑھی، کیسے تلقین کی، عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے نماز پڑھی، کیسے تلقین کی، یہ ان کی شریعت کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے یہ اوٹ پٹنگ باتیں کرتے ہیں، اوٹ پٹنگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ کوئی کنیسہ کے اندر، کسی چرچ کے اندر کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے، دوسرے چرچ کے اندر اور ایک ملک کے اندر اور دوسرے ملک کے اندر اور ان کے آپس کے اندر کوئی اتفاق کسی بات کے اندر نہیں، تو یہ بات اصل نہیں کر رہا۔ تو لہٰذا ان کے ہاں کوئی طریقہ اور کیفیت نہیں، بلکہ محض دعائیں ہیں جو پڑھتے ہیں، جیسے یہود پڑھتے ہیں، ان کے بذام عیسیٰ علیہ السلام یا داؤد کی طرح منسوب دعاؤں میں منتخب کرتے ہیں، یعنی یہ جو دعائیں پڑھتے ہیں یہ ان کے بذام عیسیٰ علیہ السلام سے ہیں، یا پھر داؤد علیہ السلام کا جو ہم نے اسفار پڑھے تھے عہد قدیم میں، اس میں سفر مزامیر داؤد علیہ السلام کے مزامیر کے حوالے سے انہوں نے ایک سفر مزامیر کا نام دیا ہوا تھا، اس میں سے داؤد علیہ السلام کی کچھ دعائیں جو ہیں وہ ان کے بذام، یہ سمجھتے ہیں، ہم تو نہیں یہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے کچھ دعائیں، وہی نماز ہے اصل میں، وہی بتائی اور وہی یہ پڑھتے ہیں۔ نصارہ کے ہاں نماز کی شروط کیا ہے؟
नमाज नसारा के यहाँ नमाज की दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मसीह अलैहिस्सलाम के नाम से सलात मुकद्दम की जाए। मसीह अलैहिस्सलाम के नाम की सलात जो है उसको मुकद्दम किया जाए, यानी जिसमें मसीह अलैहिस्सलाम का जिक्र है वो दुआएं पढ़ी जाएं जिनमें मसीह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इसको मुकद्दम किया जाए, ये पहली शर्त है। और अगर उसे मुकद्दम नहीं किया गया, ईसा अलैहिस्सलाम की जो सलात है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र है या उनका जिक्र है, अगर उसको मुकद्दम नहीं किया गया तो ये नमाज बातिल है। ये नमाज बातिल है जिसमें ईसा का जिक्र मुकद्दम ना हो। जी, तो ये पहली शर्त है कि उसमें ईसा अलैहिस्सलाम के नाम की सलात को मुकद्दम किया जाए, क्योंकि वो इनके यहाँ वासिता है, वो इनके यहाँ वासिता है। नंबर 2, अकीदा तसलीस से मुतालिक मुकम्मल सलात जिक्र पेश किया जाए, यानी अकीदा तसलीस से मुतालिक कुछ इबारतें हैं जिनको जरूरी तौर पे नमाज के अंदर दुआ के अंदर पढ़ा जाएगा, अगर ये नहीं पढ़ी जाएंगी तो इनकी नमाज काबिल कबूल नहीं। अकीदा तसलीस और मसीह अलैहिस्सलाम के हवाले से जो जिक्र है उसको करना जरूरी है। बाकी दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआएं और बाकी चीजें वो मुस्तहब और सुन्नत में से हैं, लेकिन ये चीजें उनकी शर्तों में से हैं, इसके बगैर नमाज बातिल होगी अगर इन दोनों चीजों को मुकद्दम नहीं किया जाएगा। नसारा के यहाँ नमाज की अकसाम, नसारा के यहाँ नमाज की कई अकसाम हैं। इनफरादी नमाज है जो नमाज सीधी तौर पे अदा करेगा बंदा, हर बंदा जो है वो ये दुआ सीधी तौर पे पढ़ेगा, यानी दिल के अंदर पढ़ेगा, इसको कहते हैं इनफरादी नमाज। एक है फैमिली नमाज। फैमिली नमाज इनकी क्या है, जो घर में फैमिली के तमाम अफराद मिलकर अदा करते हैं। एक है आम नमाज जो कनीसा या चर्च में अदा की जाती है, कनीसा या चर्च में अदा की जाती है और उसमें वो खास किस्म का जिक्र इकट्ठे होकर पढ़ते हैं, आगे उसका जिक्र आ रहा है। और एक नमाज है इतवार के दिन की नमाज, संडे, इतवार के दिन की नमाज, ये इनकी नमाजों में अहम है, इसको ज्यादा अहमियत देते हैं, बाकी पता नहीं पढ़ते भी है कि नहीं पढ़ते। जिसमें काहिन, इनका काहिन जो है पादरी, वो सिफरे मजामीर या किताब मुकद्दस में कुछ जो है वो आयात वगैरह या कुछ चीजें इन पर पढ़ता है, कुछ चीजें हम इबारतें कह सकते हैं, आयात तो इनको कहना क्या इसको, तो एक काहिन या पादरी खड़ा होता है और वो इस इतवार वाली दिन की नमाज में सिफरे मजामीर जो दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है या किताब मुकद्दस में कुछ इबारतें इन पर पढ़ता है, और बाकी सब खामोश होकर खड़े होकर सुनते हैं, ऐसे हाथ बांध के नीचे ऐसे करके खड़े हो जाते हैं और खामोश होकर जो है वो सुनते हैं। और फिर हर पैरे या लाइन के खत्म होने पर सब सारे लाते हैं, और हर पैरे या लाइन खत्म होने पर सब एक दफा ऐसे सारे लाते हैं, एक दफा ऐसे सारे ला देते हैं और फिर वो पढ़ना शुरू कर देता है। नसारा ये गुमान करते हैं कि ये नमाज मसीह अलैहिस्सलाम की नमाज है और इसी की उन्होंने नसारा को वसीयत भी की थी, लेकिन ये बातिल है, क्योंकि इंजील मत्ता में ये बात मौजूद है कि फिर मसीह अलैहिस्सलाम थोड़ा आगे बढ़े, ये इबारत इंजील मत्ता की है। और आप इसमें गौर करेंगे, इसके अंदर सजदा है, जबकि इनकी नमाज के अंदर रुकू सजदा है ही नहीं, इनकी नमाज के अंदर रुकू सजदा और ये तशाहुद और ये चीजें है ही नहीं, कुछ भी नहीं। जबकि इस नस के अंदर से पता चलता है कि मसीह अलैहिस्सलाम सजदा करते थे, तो ये इंजील मत्ता में लिखा हुआ है फिर मसीह थोड़ा आगे बढ़े और पेशानी के बल जमीन पर गिर पड़े, और पेशानी के बल जमीन पर गिर पड़े और वो नमाज पढ़ रहे। इसका मतलब ये कि पेशानी के बल जमीन पर गिरने का मतलब सजदा किया उन्होंने और वो नमाज पढ़ रहे थे। इससे पता चलता है कि मसीह अलैहिस्सलाम की नमाज में सजदा था, और नसारा ये नहीं करते, जिससे पता चलता है कि इनके पास मसीह अलैहिस्सलाम की नमाज के मुतालिक कुछ भी महफूज नहीं है, कुछ भी महफूज नहीं। बस इतना है कि सजदे में गिर पड़े, लेकिन नमाज कैसे पढ़ते थे, किन औकात में पढ़ते थे, कितनी पढ़ते थे, कोई इनको पता नहीं। सब हवाई फायर है, ऐसे ही ओपन, हर चीज ही ओपन है। रोजा दूसरी इबादत जो इनसे इनकी इबादत में है, और ये दो ही इबादतें और कोई नहीं, दो ही बातें, ये रोजा और नमाज, बाकी सारे इनके रसूमात और कई चीजें बड़ी हैं वो, लेकिन इबादतें दो ही हैं। रोजा नसारा के यहाँ आधे दिन के बाद तक अपने आप को खाने से रोकना है, पीते रहें कोई मसला नहीं, पीते रहें कोई मसला नहीं। ये बात नसारा की हम बात कर रहे हैं, या अक्सर नसारा की हम बात कर रहे हैं कि उनके यहाँ रोजा जवाल के बाद तक है, बस सुबह से लेकर जवाल के बाद तक, और इस वक्त के अंदर भी आपने खाना नहीं खाना, खाने वाली चीजें नहीं खानी, पीते रहें जो मर्जी, कोई हरज नहीं। और जब फिर तुमने रोजा अफ्तार करना है यानी आधे दिन के बाद, तो चिकनाई वाला खाना नहीं खाना,
चिकनाई वाला खाना जो है वो नहीं खाना, बगैर चिकनाई वाला, जिसके अंदर चिकनाई वाली चीजें, आयल वगैरह, चर्बी वगैरह, इस तरह की चीजें ना हो, वो आपने खानी। और बास का ख्याल है कि रोजा सुबह से शाम तक खाने पीने से रुकना है, यानी जैसे हमारे यहाँ रोजा तुलुए फजर से लेकर गुरूब शम्स तक रुकना है अपने आप को खाने पीने वाली चीजों से, इसी तरह इनके यहाँ भी सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने की चीजों से रुकना। ये बास नसारा के यहाँ है, सबके यहाँ नहीं। अच्छा, इनके यहाँ रोजों के अय्याम क्या है? रोजों के अय्याम इनके यहाँ बड़े हैं, लेकिन इस तरह बाकायदा जो है वो पूरा महीना मुसलसल रोजे रखते हों ये शायद ही कोई हो। ये बुध के दिन रोजा रखते हैं क्योंकि इस दिन मसीह अलैहिस्सलाम की मौत का फैसला हुआ था। इस दिन रोजा खुशा इनको चढ़ जाता है। बड़ी अजीब बात है, ये तो खुशा चढ़ गया इनको। ईसा अलैहिस्सलाम की मौत का फैसला हो रहा है और ये खुशी मना रहे हैं रोजा रख के। तो बुध के दिन इस वजह से रोजा रखते हैं, कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के सूली पे चढ़ाए जाने का फैसला हुआ था ताकि वो फिदा हो जाए। और जुमे के दिन रोजा इस वजह से रखते हैं क्योंकि इस दिन मसीह अलैहिस्सलाम सूली पे लटकाए गए, सूली पे जो है वो सूली उनको दी गई। इसी तरह इनके यहाँ यौम मिलाद के रोजे हैं और ये तकरीबन 43 हैं, 43 के करीब रोजे हैं जो यौम मिलाद के हैं। अब वो पता नहीं कि वो रोजे जो हैं वो उनमें से एक रखना होता है इन 43 दिनों के अंदर, या 43 के 43 रखने होते हैं, वक्फे से रखने, इकट्ठे रखने, वल्लाहु आलम। लेकिन ये है कि ये यौम मिलाद की खुशी में ये 43 के करीब या 43 के करीब रोजे जो हैं ये नसारा के यहाँ ये पाए जाते हैं और ये इतने दिन हैं। कुछ मजीद रोजे भी हैं जो हर कनीसा और चर्च में मुख्तलिफ हैं, यानी इसके अलावा भी आपको रोजे मिलेंगे। पाकिस्तान के चर्च वाले जो नसारा हैं, कलीसा वाले, वो और रखते होंगे। इस तरह दीगर जो यूरोप कंट्रीज हैं उनके अंदर और तरह रखते होंगे, लेकिन ये कोई एक बात पे मुत्तफिक नहीं है। और भी इसके अलावा अय्याम और दिन हो सकते हैं, लेकिन ये मारूफ है जो इनके यहाँ जिक्र किए जाते हैं। बाद नसारा का ख्याल है कि मुतय्यन और मुस्तकिल कोई रोजे नहीं, हस्बे हाजत अगर कोई रोजा रखना चाहे तो रख सकता है, कोई नजर का या कोई खास रोजा रखना चाहे तो रख सकता है। और इस फिरके के नजदीक या इनके नजदीक मुतय्यन रोजे बिदअत है। इनके नजदीक मुतय्यन रोजे, दिन मुतय्यन करके रोजे रखना ये बिदअत है। नोट, मसीह अलैहिस्सलाम ने रोजे की तरगीब तो दिलाई है, पर इनसे इस बारे तरीका, वक्त और कुछ भी तफसीलात मरवी नहीं। इस वजह से हर गिरोह अपने हिसाब से इसमें तुक्के लगाता है और फिर इसके मुताबिक अमल करता है। जैसे कोई उसको पादरी या ये लोग कहते हैं उसको उसके मुताबिक वो करते हैं। कोई खास उसूल, कायदा, ज़ाबिता, वक्त, तरीका इनके पास रोज़ों के हवाले से मौजूद नहीं है, अंधाधुंध चलते हैं। नसारा के यहाँ यही चंद इबादात हैं और मजीद कुछ भी इनके पास इस हवाले से मौजूद नहीं, क्योंकि बौलस ने इन पर शरीयत मूसवी पर अमल करने की पाबंदी लगा दी, जिसके सबब इनके लिए अहद कदीम में मौजूद इबादात पर अमल करना मुमकिन नहीं। उसने इन पर जो अहद कदीम की शरीयत है मूसा अलैहिस्सलाम की, उसको हराम कर दिया था और चंद चीज़ों पर शरीयत ईसवी को महदूद कर दिया था। और अगर कोई चीज़ें सही सालिम बची चली आ रही थी तो इस बौलस खबीस ने वो सारी बदल के उसके अंदर ये अकायद शामिल कर दिए, जिसके अंदर शिरक और ये अल्लाह ताला के साथ शिरक और इब्नुल्लाह का अकीदा और फिदा का अकीदा और इस तरह की कई चीज़ें उसके अंदर शामिल कर दी। हकीकत में मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में इस तरह की चीज़ों का बिल्कुल वजूद नहीं था। और यकीनन हमारा इस बात पर ईमान है कि मूसा अलैहिस्सलाम भी इनको इबादत के तरीके बताकर गए हैं और इबादत बताकर गए हैं, और इबादत थी इनके यहाँ, नमाज, रोज़ा वगैरह ये सारी इबादत थी। और ईसा अलैहिस्सलाम ने भी वही लोगों को तालीमात दी जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, और उनके यहाँ भी रोज़ा भी था, नमाज भी थी और उसका तरीका भी था, उसके औकात भी थे, सब कुछ था। लेकिन चूंकि ये लोग अपनी शरीयत को महफूज नहीं कर सके और इन्होंने खुद महफूज क्या करना था, इन्होंने खुद अपनी शरीयत को बदल दिया, अपनी जो किताबें थी मुकद्दस उनको बदल दिया, उनमें तहरीफ की, और बल्कि बदलने वालों के सहूलतकार बने, बदलने वालों के, तहरीफ करने वालों के सहूलतकार ये बने रहे और उनके साथ उनकी मदद करते रहे और उनके साथ शरीक रहे इस तहरीफ के अंदर, इस तब्दीली के अंदर, इस बिगाड़ के अंदर, जिसके नतीजे में ना इनके पास कोई इबादत महफूज रही, ना इनके पास कोई दीन महफूज रहा, ना इनके पास कोई सही अकीदा जो अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों को देकर गए, मूसा, ईसा और बनी इसराइल के दीगर अंबिया, ना वो अकायद इनके पास महफूज रहे। लोगों ने जो चाहा इनके अकायद के अंदर शामिल कर दिया और जो चाहा इनके असल अकायद को
پھیر کر وہ اس میں سے نکال دیا. اور اسی طرح عبادات میں جو چیزیں چاہیں اپنی طرف سے، جیسے صوفیاء اپنی مرضی سے وجد اور کشف اور یہ چیزیں کرتے ہیں، اسی طرح ان لوگوں نے بھی اپنے مذہب کے اندر وہ چیزیں شامل کر لیں جو ان کی خواہشات کے مطابق تھیں، یا جو وہ چاہتے تھے، یا وہ جہلیت سے یا دیگر ادیان اور مذاہب سے انہوں نے لی، جیسے بت مت ہیں یا بت پرست ہیں یا دیگر جو وثنیین ہیں، ان سے لے کر اس کو شریعت کا دین کا حصہ بنا دیا. جبکہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل ایسی نہیں اتاری کہ جس کے اندر یہ ہو کہ یہ چیزیں حق اور سچ ہیں. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اس کے بعد نصارہ کے کچھ شاعر ہیں، ان کی رسومات ہیں جن پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، جیسے بپتسمہ اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.